برطانیہ دی وائس آف یو کے وسیم خان پروانہ سے برطانیہ کے شہر برمنگھم میں حالیہ دنوں میں کوڑا کرکٹ کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے، جو نہ صرف شہری زندگی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ایک بڑا ماحولیاتی چیلنج بھی بن چکا ہے۔ اس بحران کی جڑیں مقامی حکومت اور صفائی کے عملے کے درمیان تناؤ میں پیوستہ ہیں، جو اس وقت ایک طویل ہڑتال کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ برمنگھم سٹی کونسل نے ویسٹ ری سائیکلنگ اینڈ کلیکشن آفیسر کے عہدے کو ختم کرنے کی تجویز دی، جس کے نتیجے میں تقریباً 170 ملازمین کی تنخواہوں میں 8,000 پاؤنڈز تک کی کٹوتی ہو سکتی ہے۔ یہ فیصلہ ملازمین کے لیے نہ صرف معاشی دھچکا تھا بلکہ ان کی محنت کو بھی نظر انداز کرنے کے مترادف تھا۔ اس کے رد عمل میں صفائی کے عملے نے احتجاجاً کام بند کر دیا، جو وقت کے ساتھ ہڑتال کی شکل اختیار کر گیا۔ موجودہ صورتحال ہڑتال کے باعث شہر بھر میں کوڑا کرکٹ جمع ہوتا جا رہا ہے اور اب تک 17,000 ٹن سے زیادہ کچرا برمنگھم کی گلیوں، سڑکوں اور رہائشی علاقوں میں بکھرا پڑا ہے۔ بدبو، مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی بھرمار نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اسپتالوں میں انفیکشن کے مریضوں میں اضافہ، بچوں کی بیماریوں میں شدت اور پبلک ہیلتھ ایجنسیوں کی تشویش نے اس بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ ماحولیاتی اثرات: کوڑا کرکٹ کے انبار نہ صرف بدبو اور گندگی پھیلا رہے ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ بارش کے پانی کے ساتھ یہ کچرا ندی نالوں میں جا رہا ہے، جس سے پانی کی آلودگی اور آبی حیات کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچرے کے گلنے سڑنے سے پیدا ہونے والی گیسیں فضائی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ عوامی رد عمل اور حکومت کی ذمہ داری شہری حکومت سے سخت ناراض نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر عوامی شکایات، احتجاجی مظاہرے اور عدالتی نوٹسز اس بات کا ثبوت ہیں کہ لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم محسوس کر رہے ہیں۔ مقامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ مزدوروں کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے اور ایک ایسا حل نکالے جو نہ صرف انصاف پر مبنی ہو بلکہ پائیدار بھی ہو۔ برمنگھم میں کوڑا کرکٹ کا بحران ایک انتباہ ہے کہ اگر شہری خدمات کو سیاسی یا مالی فائدے کے لیے نظر انداز کیا جائے تو اس کے نتائج نہایت سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف صفائی کا نہیں بلکہ یہ انسانی وقار، ماحولیاتی تحفظ اور معاشرتی انصاف کا مسئلہ ہے۔ اس بحران سے سبق سیکھتے ہوئے برطانیہ بھر میں مقامی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مزدوروں کی فلاح، شہری صحت اور ماحولیاتی تحفظ کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کریں۔